بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے زمزم کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا اہل دنیا کے لیے۔ اس کا پینا طبی اعتبارات سے بہت سے فوائد کا حامل ہے، لیکن اس کو پینا عقیدہ ہے، اس کو پینا دین ہے، اس کو پینا سنت ہے۔ اور شفا کا جو پہلو ہے، ہم نے مختلف عرب جرائد میں پڑھا، مختلف لوگوں سے سنا کہ جگر کی بیماریوں سے اللہ نے بہت سے لوگوں کو شفا دی زمزم کی وجہ سے، معدے آنت کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو شفا دی زمزم کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے اولاد جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی زمزم کے مسلسل استعمال کی وجہ سے، اور کینسر جیسے موذی امراض سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی زمزم کی وجہ سے۔ تو یہ ایک بہت فضیلت والا پانی ہے، بہت بابرکت پانی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ نے اس کو جاری فرمایا، اور مرور زمانہ کے بعد ابتداً اس کو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ مل کر بعد میں بنو جرہم آ گئے، بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے نکال دیا، ایک لمبا وقت گزر گیا، بند ہو گیا۔ پھر حضرت عبد المطلب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب میں دکھلایا گیا، بار دیگر دکھلایا گیا، پھر دکھلایا گیا، بار بار دکھلایا گیا۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے ساتھ مل کر اس کو کھودا، دوبارہ دریافت کیا، تو یہ 5000 سال سے یہ چشمہ جاری و ساری ہے، آج تک یہ قائم و دائم ہے، نہ اس میں کائی جمتی ہے، نہ اس میں حشرات آتے ہیں، نہ اس میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک صاف شفاف پانی ہے، نہ میٹھا ہے نہ کڑوا ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا تاثیر والا پانی ہے، دنیا کی سب سے بڑی تاریخ والا پانی ہے۔ اس کی تاریخ بھی سب سے بڑی ہے، اس کی تاثیر بھی سب سے بڑی ہے۔ تو اس کو پینا عقیدہ بھی ہے، اس کو پینا دین بھی ہے، اس کو پینا سنت بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ 5000 سال اس کی تاریخ بتلائی جاتی ہے۔ کوئی بھی چشمہ وہ تقریباً 60-70 سال سے آگے نہیں بڑھتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، لیکن یہ خشک نہیں ہو رہا، اللہ نے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اس کے محل وقوع کی آج ہم بات کریں گے، اس کو کس طرح نکالا جاتا ہے، کس طرح سرو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ وادی ہے، گھاٹی ہے، اطراف میں گرینائٹ چٹانیں ہیں، بڑے بڑے کالے پہاڑ ہیں، اور زیر زمین بھی 100 فٹ کے بعد سائنسدانوں نے لکھا ہے، تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے کہ زیر زمین مکہ مکرمہ 100 فٹ کے بعد پھر یہی جو اطراف میں چٹانیں موجود ہیں، یہی چٹانیں ہیں۔ تو نیچے بھی چٹانیں ہیں، اطراف میں بھی چٹانیں ہیں۔ تو ان چٹانوں کے درمیان اللہ نے اس شہر کو بسایا ہے، اور نیچے والی چٹانوں سے اوپر تقریباً سینڈ اور سلٹ کی فارمیشن، یعنی مٹی اور گارا اور ریت کو ملا کر ایک ذرا سخت زمین بنائی ہے، اس کے اوپر شہر آباد کیا ہے۔ تو اس جو وادی ہے، گھاٹی ہے، سب سے نچلی جگہ ہے مکہ مکرمہ کی، وہاں پر مسجد الحرام ہے، اور کعبہ شریف سے 21 میٹر کے فاصلے پر زیر زمین واقع یہ چاہ زمزم ہے۔ یہاں پر اس کی جو گہرائی ہے 31 میٹر 18 فٹ یعنی بتلائی جاتی ہے، اور 14 فٹ جو ہے یہ تقریباً اس کی چوڑائی ہے۔ اس میں پانی جہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر ایک پہاڑی سے آتا ہے، دوسرا جو آپ دیکھتے ہیں صفا مروہ کی سعی کے دوران مروہ کے مقام پر جو پہاڑی ہے اس کے نیچے سے آتا ہے، اور مکبریہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں پر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے پانی آتا ہے۔ یعنی زیر زمین پانی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ یہاں پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں بھی پانی کھودتے ہیں، زمین کھودتے ہیں، تو نیچے سے پھر پانی نکلتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، نیچے کھدائی نہیں کی گئی، صرف 31 میٹر گہرا ایک کنواں ہے، یہ پہاڑیوں سے پانی آتا ہے، اور 2 بڑے ہیوی پمپس کے ذریعے یہاں سے پانی نکال کر اس کے بعد انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے 2010 میں، سعودی حکومت نے، کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم واٹر پروجیکٹ، وہاں پر اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کی پیکنگ ہوتی ہے، اس کی چیکنگ ہوتی ہے، مختلف لیبارٹریز میں اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سرو کیا جاتا ہے۔ اور کیا خوبصورت نظام ہے سرو کرنے کا۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا اور پھر اس کی تصدیق کی، دونوں حرموں میں، مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں
40,000 کولر رکھے گئے ہیں اس پانی کے لیے، اور وہاں پر روزانہ 20 لاکھ ڈسپوزیبل گلاس رکھے جاتے ہیں جو لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں۔ آپ صحن کعبہ میں ہیں، آپ مطاف کی جگہ پر ہیں، آپ زمزم کی جگہ پر ہیں، آپ چھت پر ہیں، آپ راستوں میں ہیں، آپ اور حج کے ایام میں منی میں، مزدلفہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عرفات میں راستوں میں بھی یہ پانی موجود ہوتا ہے۔ حج کے ایام میں تقریباً 20 لاکھ لیٹر پانی وہ یومیہ سرو کیا جاتا ہے مسجد الحرام میں، اور عام طور پر 7 لاکھ لیٹر پانی جو ہے وہ یومیہ مسجد الحرام میں سرو کیا جاتا ہے۔ 1.5 لاکھ لیٹر پانی روزانہ مسجد نبوی میں سرو ہوتا ہے، اور حج اور رمضان کے ایام میں تقریباً مسجد نبوی میں بھی 7 لاکھ لیٹر پانی سرو ہوتا ہے۔ تو یہ پانی نکل رہا ہے اور مختلف ٹیسٹوں کے مراحل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ جو میں نے شفا کی بات کی ہے، مختلف رپورٹس میں ہم نے پڑھا، اس میں معدنیات کا اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت تناسب رکھا ہے۔ اس میں سوڈیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، ہائی کاربونیٹ ہے، کلورائڈ ہے، فلورائڈ ہے، نائٹریٹ ہے، نہ جانے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ معدنیات کا تناسب رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز واٹر پروجیکٹ میں لے جا کر جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے اس کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے۔ مختلف فلٹر سے گزارنے کے بعد اس کے گیلن بنائے جاتے ہیں، بوٹلز بنائی جاتی ہیں، اور مختلف ٹینکرز کے ذریعے یہ حجاج تک، عمرہ والوں تک، اور اس کے بعد مختلف ممالک میں یہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ اس زمزم کے چشمے کی جو خوبی ہے، کبھی خشک نہیں ہوا، کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوا، کبھی اس میں جڑی بوٹیاں نہیں اگیں جو اس کا ایریا ہے جہاں سے یہ کشید کیا جاتا ہے، کبھی وہاں پر کائی نہیں جمی، کبھی وہاں پر حشرات نہیں آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ امور حرمین شریفین پریزیڈنسی کے مطابق یومیہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے 100 مختلف مقامات سے اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں، یعنی حرمین شریفین امور کی پریزیڈنسی نے اس حوالے سے ایک بہت بڑی ٹیم متعین کر دی ہے جو زمزم پروجیکٹ پر کام کرتی ہے۔ اس کے روزانہ 100 سیمپل مختلف مقامات سے لیے جاتے ہیں اور مختلف لیبارٹریز سے چیک کیے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ پیتے ہیں تو اللہ اس سے غموں کو زائل کرتا ہے، اللہ رزق میں اضافے کرتا ہے، اللہ جسموں کو شفا یاب کرتا ہے، اللہ نسلیں عطا فرماتا ہے، اللہ کشادگیاں عطا فرماتا ہے، اللہ راستے کھولتا ہے زمزم کو پینے سے۔ تو اس کا پینا عقیدہ ہے، اس کو پینا سنت ہے، اس کو پینا شفا ہے، اس کو پینا بہت سی راحتوں کا حامل ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ میں نے مختلف عرب رپورٹس میں پڑھا جن لوگوں کو بلڈ کینسر تھا، کہیں سے شفا نہیں ہو رہی تھی، زندگی کے دن ڈاکٹرز نے اور دنیا کی میڈیکل اور سائنس نے طے کر دیے تھے کہ آپ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ لوگ آئے، عقیدہ تھا کہ اللہ نے زمزم میں شفا رکھی ہے۔ اور ایک خاتون ڈاکٹر کے بارے میں، لبنانین ڈاکٹر تھی وہ، ان کا بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ آئیں اور انہوں نے مسلسل جو ہے وہ 40 روز تک زمزم کا استعمال کیا، زمزم پیتی رہیں، زمزم اپنے آپ پر انڈیلتی رہیں، زمزم سے نہاتی رہیں، زمزم کو یوز کرتی رہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی زائل کرتا ہے۔ تو یہی کھانا رہا لوگوں کا، یہی پینا رہا، اور اللہ نے پھر رگوں سے، خون سے، جسموں سے کینسر کو نکال کے دور پھینک دیا اور شفا عطا فرمائی۔ یہ کینسر سے بھی شفا دیتا ہے، معدے کی بیماریوں سے بھی شفا ہے، اور بہت سی بیماریاں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، سائنس جواب دے جاتی ہے۔ وہاں پر آپ کو میڈیسن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں سے پھر اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے، زمزم کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو اس کو پیجئے، خوب پیجئے، اپنے رشتہ داروں کو پلائیے، اپنے اعزاء کو پلائیے، اپنے بیماروں کو پلائیے، اپنی اولادوں کو پلائیے، بیمار والدین کے لیے لے کے آئیے، انہیں وہاں پر لے جائیے۔ حضرت ابو ذر کے متعلق آتا ہے کتب حدیث میں، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کئی دنوں تک وہ مکہ مکرمہ میں رہے اور مسلسل تقریباً 40 دن آتے ہیں وہ زمزم ہی پیتے رہے، اور پینے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ کافی موٹے ہو گئے تھے اور صحت مند ہو گئے تھے، جسم بھی توانا تھا، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں صرف زمزم ہی پیتا رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ بھوک بھی مٹاتا ہے، کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ تو یہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس کو نکالا ہے، آج تک یہ چشمہ جاری ہے۔ یہ بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کا پانی شفا ہے، اس کا پانی رحمت ہے، اس کا پانی رزق کو کشادہ کرتا ہے، غموں کو زائل کرتا ہے۔ اس کو پیجئے، اپنے بیماروں کو پلائیے، اپنے پیاروں کو پلائیے۔